بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ انبیاء کی آیت نمبر 75 پر ہوا تھا، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ جہاں تک ہم کچھ انبیاء کی بات پیچھے چلی آ رہی ہے، یہاں سے آگے بھی انبیاء کی بات ذکر ہے۔ تو فرمایا وَنُوحًا، اور نوح علیہ السلام کو اذ نادا من قبل، جب اس نے پکارا اس سے پہلے، فاستجبنا لہو، تو جواب دیا ہم نے اسے، فنجیناہ وأہلہ من الکرب العظیم، تو نجات دی اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے، یعنی کہ بہت بڑے دکھ سے۔ اب تو یہ جو ان کو مطلب نوح علیہ السلام کو قصہ تھا، یہ تو ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں، اور ہم کو معلوم ہے کہ انہوں نے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے وہ کشتی بنائی، کافی عرصہ ان لوگوں کو تبلیغ کی، اور آخر کار پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اللہ پاک نے ان کو وہ پھر نجات دی اس سے۔ لیکن اس میں سورہ نوح میں آگے آئے گی کہ جو نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ دیکھیں وہ ہمارے ہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ نبی مطلب کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، یا مطلب یہ چیز بد دعا نہیں کرنی چاہیے، ایسی بات بولی جاتی ہے۔ تو اس میں سورہ نوح میں ہم کو یہ بد دعا ان کی ملتی ہے، جس میں وہ اس طرح فرماتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنات ولا تزد للظالم الا تبارا، کہ نہ کیجیے ظالموں میں مگر برائی۔ اور اس سے بھی پہلے جو ایک دعا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں ربنا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ رب نہ چھوڑ اس زمین میں کہ کوئی بھی ایک کافر نہ چھوڑ۔ تو وہ اللہ پاک نے ان کی وہ دعا قبول کی، یہاں جو بتایا کہ انہوں نے جب پکارا تو اللہ پاک نے وہ قبول فرمائی۔ تو وہ اس میں جتنے وہ تھے وہ سب کو اللہ پاک نے ملیا میٹ فرما دیا اور بچا لیا ان میں سے جو کہ تھے ایمان لائے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ تو ساتھ ہی فرمایا وَانصَرْنَاهُ، اور مدد کی ہم نے اس کی، من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم سے جس نے جھٹلا دیا تھی میری نشانیاں، میری آیتیں۔ انہم کانوا قوما سوء، بے شک وہ تھی وہ یعنی کہ وہ جو قوم تھی وہ بری تھی، برے لوگ تھے وہ۔ فاغرقناہم، تو ہم نے غرق کر دیا اجمعین، سب کو، جیسا کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ کوئی بھی ایک کافر مت چھوڑ، تو اللہ پاک نے بھی ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے ان سب کو غرق کر دیا۔ تو یہ کیونکہ دیکھیں اس کی بنیاد ایک جگہ دوسری سورہ ممتحنہ میں بھی آتی ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کہا تھا کافروں سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انی براء منکم مما تعبدون من دون اللہ، کہ میں بری ہوں، یعنی کہ میں آزاد ہوں تم سے بھی اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان سے بھی۔ وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور میرے اور تمہارے درمیان ہے بغض اور دشمنی، حتیٰ تؤمنون باللہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر۔ تو یعنی کہ یہ پیغمبروں کی بات ہوتی ہے، جو بھی اللہ کا بندہ ہے چونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہم اللہ کے سپاہی ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے۔ جو ہمارے مالک کی عزت نہیں کرتا، عزت کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کی بات ماننی، سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ ایک مالک کی اس کی بات ماننی۔ تو اگر ایک بندہ ہمارے مالک کی عزت نہیں کرتا تو ہم اس سے کیا ہیں؟ بیزار ہیں، ہمارا اس سے اعلان برات ہے۔ تو یہ کس کا ہے؟ یہ وہ جو مومن ہے، مومن کی یہ پہچان ہے۔ تو لہذا اسی طرح یہ انبیاء کے بھی جتنے بھی قصے ہیں، یہ سورہ چکے انبیاء، اس میں بھی جتنی یہ باتیں ملتی ہیں اس میں یہی ملتا ہے، جتنے بھی انبیاء تھے وہ کفر سے اور ان چیزوں سے بیزار تھے، اور ان کو وہ یعنی کہ جو لوگ یہ کرتے تھے ان سے بھی کوئی محبت نہیں تھی۔ تو خیر
فرمایا و داؤد و سلیمان، اور داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو، اذ یحکمان، وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، یعنی کہ جب ان دونوں نے فیصلہ کیا، فی الحرث، ایک کھیتی کا، اذ نفشت فیہ غنام القوم، جب رات کو چر لیا تھا اس میں بکریوں نے قوم کی، یعنی کہ قوم کی بکریوں نے اس میں چر لیا تھا، وَكُنَّا لِحُكْمِهِ شاہدین، اور تھے ہم ان کے فیصلے کو دیکھنے والے۔ تو یہ ایک فیصلہ تھا کہ جو بکریوں والے تھے ان کی، یعنی کہ بکریاں ایک قوم کی دوسری بکریوں میں چر گئی، اور ان میں فیصلہ کر رہے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، اور اس فیصلے کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جو کہ ان کے بیٹے تھے، سنوارا تھا۔ یعنی کہ داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور ان کے بیٹے نے، سلیمان علیہ السلام نے دوسرا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کو دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ تکبر نہیں کیا کہ میں بڑا ہوں، یہ میرا بیٹا میرے سے زیادہ کس طرح جانتا ہے، ایسی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے جب وہ ان کو حق میں سامنے آیا کہ انہوں نے اس چیز کو پہچانا کہ ان کے بیٹے نے جو بات کہی حق کہی، تو انہوں نے اس کی بات کے اوپر یعنی کہ تسلیم کیا، اور وہی فیصلہ جاری فرمایا۔ تو یہاں یہ جو ذکر ہے، ساتھ ہی فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا، تو سمجھا دیا ہم نے، کہ چونکہ اللہ پاک نے پیچھے فرمایا کہ ہم اس فیصلے میں موجود تھے، تو اللہ پاک نے فرما دیا، سمجھا دیا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلًّا آتَيْنَا، اور ہر کسی کو دیا تھا ہم نے، حکمم و علمًا، یعنی کہ حکم اور علم، وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الجبال، اور کام میں لگا دیا تھا ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحنا، کہ وہ تسبیح کرتے تھے ہماری، والطیر، اور جو پرندے تھے، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی تھے یہ کرنے والے۔ یہ دیکھیں، یہ نہیں کہ وہ ان کے پیغمبروں کی کچھ اپنی طرف سے کوئی بات تھی، یا سلیمان علیہ السلام نے اپنی طرف سے کوئی حکم کیا، ایسی بات نہیں، اللہ پاک نے فرما دیا کہ ہم نے ان کو اس کی سمجھ دی۔ تو یہ کچھ بھی ہوتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ کسی اپنے بندے کو اپنی طرف، اللہ پاک نے قرآن میں کہ کئی دفعہ اپنے بندوں کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ یہ اللہ ہی ہوتا ہے جو ان کو یعنی کہ سمجھ اور بوجھ دیتا ہے، حکمت اور دانائی دیتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ کے اختیار میں، یہ کوئی کسی بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ ان کی پہچان ہے بس نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا اور کیا ہے۔ یعنی کہ جو بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کی وہ جو اللہ کے ساتھ نسبت ہے، یہی ان کی، وہ اسی کی وجہ سے اس کی عزت ہے، نہیں تو ان کی کیا پہچان ہے، کسی کی کوئی پہچان نہیں۔ اصل پہچان جو اصل ان الحکم الا للہ، اور ان العزت للہ جمیعا، تو ساری عزت جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں یہ بات فرما دی کہ یہ جو سمجھ دی تھی، یہ اللہ پاک نے دی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور ان کو اللہ پاک نے ویسے بھی حکم یعنی کہ فیصلے کی اور علم کی یہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ میں نے پیچھے ایک جگہ کہا بھی تھا کہ اگر آپ زبور یہ جو داؤد علیہ السلام پر کتاب اتری ہے، اس میں ایک سانگ ہے جو کہ پرانی نمبرنگ میں 119 ہے، جو سب سے بڑا سانگ ہے، اور جو دوسری اپنا جو یہوہ کے علاوہ ہے جو بنائی کی ہے، دوسرے بائبل جو پچھلی بائبل ہے اس میں 118 ہے، یعنی کہ وہ سب سے بڑی وہ سانگ ہے جو کہ زبور کے اندر ہے۔ اگر آپ کسی کو یہ موقع ملے اس کو پڑھنے کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ داؤد علیہ السلام کتنے دیوانے تھے کہ اللہ کے قانون کو قائم کرنے میں، اور یہی حالت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہی صرف ایسی سلطنت کہ وہ تاکہ اللہ کا حکم قائم کرے۔ انہوں نے فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اے رب میرے عطا کر مجھ کو ایسی حکومت کہ میرے بعد تک کسی کو وہ نہ ملے، یعنی کہ ایسی حکومت۔ تو اس حکومت میں انہوں نے کیا کہ اللہ کا جو قانون تھا اس کو نافذ کیا،
چونکہ اسی کی تاکید فرمائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو کہ تورات کے آخری الفاظ ہیں، جن میں آخری الفاظوں میں سے ہیں، جن میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ بہت 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 احتیاط کرنا اللہ کے قانون کو قائم کرنے میں، کہ کہیں تم سے کوئی غلطی چھوٹی سی بھی نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ مطلب وہ دعائیں کی، تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے ان کو حکم بھی دیا، حکومت بھی دی تھی، یعنی کہ وہ حکم بھی دیا تھا اور علم بھی دیا تھا اور کام میں لگا دیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، کس کو؟ پہاڑوں کو اور پرندوں کو، جو تسبیح کرتے تھے ان کے ساتھ اللہ کی۔ تو اور بے شک اللہ ہی تھے ایسا فرمانے، اللہ ہی ہے جو ایسا فرق کرنے والا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی تھے جو یہ کام کرنے والے تھے، نہیں تو کسی کے انسان کے بس کی تو بات نہیں۔ تو لہذا فرمایا وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور سکھایا ہم نے اسے بنانا لباس کا تمہارے لیے، یعنی کہ لباس کا بنانا وہ کون سا تھا؟ یہ جنگی لباس ہے، جو جنگی لباس ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے دوروں میں جو لوگ جنگ میں جاتے تھے تو وہ لوہے کے لباس پہنتے تھے، زرہ جس کو بولتے تھے۔ تو یہ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا تھا، لِتُخْزِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ وہ بچائے تمہیں جنگ سے، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو پھر کیا تم شکر کرو گے؟ یہ دیکھیں نا کتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ پاک نے ان کو دے دی، اس سے پہلے لوگوں کو نہیں پتہ تھا، تو اللہ پاک نے ان کو سکھائی یا دی، یا جو پہلے ہوئی تھی، تو اللہ پاک کا یہ کرم تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا تم شکر کرتے ہو؟ یہ دیکھو کتنی، آج بھی ہم اگر ہمارے پاس مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی واقع اللہ کے ماننے والے ہیں اور ان کے پاس یہ بڑے ایسے لیٹسٹ وہ چیزیں ہیں، ہتھیار وغیرہ ہیں، جو دشمن کے خلاف یوز ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، نہ کہ ان کا کوئی کمال ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے جس نے کسی کو سمجھ دی اور وہ بنایا۔ تو لہٰذا اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے ہی راستے میں استعمال کرنا چاہیے ان چیزوں کو، نہ کہ وہ دنیاوی حکومتوں کو بچانے کے لیے مطلب یہ چیز یوز ہو، بلکہ اللہ کا قانون جو ہے اس کو نفاذ کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جائیں۔ ایسا ہی جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کا رویہ رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تیز چلنے والی، یعنی کہ جو صحیح آندھی ہوا ہے، ایسی ہوا کو، یعنی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا، تجری بِأَمْرِهِ، جو چلتی تھی اس کے حکم سے۔ اللہ پاک نے ان کو یہ دیکھا نا، پیچھے فرمایا تھا کہ ان کو حکم دیا، تو یہ حکم جو ان کو دیا گیا کہ وہ جو ہوا تھی وہ ان کے حکم میں کتابیں تھی، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں تھیں جیسے جنات وغیرہ تھے، وہ ان کے حکم کے انڈر کر دیے تھے اللہ پاک نے۔ تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا جو چلتی تھی ان کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جہاں برکت رکھی تھی ہم نے، یعنی کہ اگر وہ کہیں دور تھے تو وہاں سے ادھر پہنچنے کے لیے ان کے لیے وہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی، وہ جلدی چلی جاتی تھی۔ فیہا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہی ہیں ہر چیز کو جاننے والے، بے شک اللہ ہی ہے کہ اس نے کتنی اس کی مقدار رکھی تھی، وہ ہوا کتنے زور والی تھی اور کیسا اس کو اختیار دیا گیا اللہ پاک نے ان کو، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطینوں میں سے، مَن یغوصون، جو کہ گوتے لگاتے تھے، لہو اس کے لیے، وَیَعْمَلُونَ، اور عمل کرتے تھے یعنی کام کرتے تھے، عملاً دون ذالک، کچھ کام کرتے تھے، ایک تو وہ ان کے لیے یہ کام کرتے تھے، ایک اس کے علاوہ بھی جو کام وہ ان کو بولتے تھے وہ کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کی نگرانی کرتے تھے۔ تو مطلب صاف ہے، یعنی کہ وہ جو کچھ تو ایسے جنات تھے جو گوتے زنی کر کے ان کے لیے سمندروں سے موتی وغیرہ یہ چیزیں بھی ان کے لیے لاتے تھے، اسی طرح مطلب ان کے لیے علاوہ اور بھی وہ کام تھے، جیسا کہ ہم کو واقعہ ملتا ہے کہ ایک جن سے مطلب انہوں نے جب وہ سبا میں سے وہ لینا چاہا اس عورت کا وہ تخت، تو انہوں نے پوچھا کون ہے جو مجھے لا دے گا، تو ایک جن نے کہا میں لے کر آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے اٹھیں۔ پھر ایک اور انسان تھا جس کو اللہ پاک نے کتاب کا علم دیا تھا،
وہ کتاب کون سی ہے وہ انشاءاللہ وہاں بات آئے گی جب بات کریں گے. تو وہ کتاب کا جس کو علم دیا گیا تھا اس بندے نے کہا کہ میں آپ کو اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہوں آپ اپنی آنکھ جھپکیں میں آپ کو وہ لا دیتا ہوں. تو وہ لے آئے تھے. تو خیر یہ جو کام تھے وہ کرتے تھے اور اللہ ہی ان کی حفاظت کرتے تھے. یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا کوئی ان کے اوپر مطلب وہ تھا کہ وہ ان کو گھیرے ہوئے. اللہ کی مہربانی سے ان کے وہ انڈر کنٹرول کیے گئے. اور اللہ پاک نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. تو یہ بھی دعا تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمائی. اور ایوب نے جب پکارا اس نے اپنے رب کو کہ بے شک میں یعنی کہ مجھے پہنچی ہے مجھے پکڑا ہے تکلیف نے اور تو سب سے زیادہ رحم والا ہے اور سب رحم کرنے والوں سے بھی زیادہ ہے. یعنی کہ تو ہی ہے جو رحم کرنے والا اور تو سب سے رحم کرنے والوں میں سے زیادہ ہے. تو ایوب علیہ السلام کی جو اعزاز تھی اس کے بارے میں اکثریت لوگ جانتے ہیں کہ ان کے جسم میں پھوڑے نکلے وغیرہ. لیکن اگر ہم جو کہ بائبل ہے اس میں یہاں تو قرآن میں تو بہت تھوڑا سا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ملتا ہے لیکن وہاں پوری ایک کتاب ہے جوب کے نام سے تو یعنی کہ ایوب علیہ السلام کے نام سے تو جس میں پورا حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے. اس میں جو پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو بیٹے تھے کوئی 7 یا 8 بیٹے تھے ان کے اور بیٹیاں تھیں وہ سب ایک ہی دن مر گئے. اس کے علاوہ ان کے اتنے زیادہ مال وغیرہ جیسے یعنی کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں گائے وغیرہ بکریاں وغیرہ یہ چیزیں یہ تھی اور وہ بھی سب ایک ہی دن مر گئے. یعنی کہ ایک دن وہ مرے اور دوسرے دن وہ مر گئے. اس طرح ہوا 1-2 دنوں کے اندر وہ سارا جو ہے نا وہ کنبہ بھی ان کا مر گیا بچے بھی اور اسی طرح جو ان کا مال تھا وہ بھی ختم ہو گیا سب کے سب. اور وہ بالکل اور اوپر سے ان کو جسم میں کچھ پھوڑے وغیرہ نکل آئے کچھ تکلیف ہو گئی. تو ان کی جو بیوی تھی اس نے ان سے کہا کہ بس کرو ابھی اللہ کا کتنا شکر کرو گے بس کرو. یعنی کہ اللہ کے شکر کے اوپر اس نے روکا. تو اس نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام کی بات بڑی پیاری وہاں جو لکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا جب اللہ دے تب تو میں اس کا شکر کروں اور جب اللہ مجھ سے چھین لے تو میں ناشکری کرنا لگ جاؤں. یہ کون سی بات ہوئی. تو انہوں نے یہ جواب دیا اپنی بیوی کو. تو خیر یہاں اللہ پاک نے سے جب انہوں نے دعا کی کہ میرے لیے یعنی کہ مجھ کو اس سے بچا فاستجبنا لہو تو ہم نے جواب دیا اسے. اللہ پاک نے فرمایا فکشفنا ما بہی من در تو اور شفا دی اور دور کر دی ہم نے جو کچھ اسے تکلیف تھی یعنی کہ جو کچھ ان کو تکلیف تھی اللہ پاک نے اس کو دور فرما دیا. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور عطا کیے ہم نے اس کے اہل اسی جیسے اور یعنی کہ جتنے تھے اتنے اور اللہ پاک نے ان کو دے دیے. پھر تو یعنی کہ وہاں سے پھر اللہ پاک نے یہ نہیں کہ ان کے پاس وہ کمی ہوئی یہ تو صرف ایک آزمائش تھی. اور اس کی آزمائش کے بارے میں بھی اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کے بہت شکر گزار تھے. تو شیطان نے مطلب اللہ پاک سے بولا کہ یہ بندہ تو تیرا شکر گزار ہے اگر تو اس کے اوپر سختی کرے تو تیری ناشکری کرے. تو اس لیے اللہ پاک نے ان کو آزمایا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات تو خیر وہاں لکھی ہے اللہ عالم کتنی اس میں حقیقت ہے. تو خیر تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اس کو یعنی کہ وہ دور کر دی اس کی تکلیف. وَآتَيْنَاهُ اور اس کو عطا کیا لائے ہم اس کے پاس اس کے گھر والے وَمِثْلَهُمْ اور اسی جیسے معاہم یعنی کہ اس کے ساتھ رحمتم من عندنا رحمت تھی یہ ہمارے ہاں سے وذکریٰ للعابدین اور یادخانی تھی یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی یاد رکھنے والی بات ہے کس کے لیے جو ہیں غلام میرے یعنی کہ جو میرے غلام ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ اتنا کچھ ہوا اور ایسا اللہ پاک اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے. اور اسی طرح فرمایا وَإِسماعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذِل کفل کل من الصابرین اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور جو ذوالکفل تھے یہ سب جو تھے وہ صبر کرنے والے تھے. ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر تو ہم جانتے ہیں. دیکھیں ان کا صبر کی بات کی کیونکہ اپنے باپ نے ان کو لٹا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا میں تم کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں. تو ان کے صبر کی انتہا اس سے بڑی کیا کہ وہ لیٹ گئے. انہوں نے کہا ہاں بھائی آپ بسم اللہ کیجیے یعنی کہ وہ اس سے
وہ گھبرائی نہیں اور پیچھے ہٹے، صبر کی بات ہے۔ اسی طرح ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ پہلے وہ نبی ہیں جن کے بارے میں تورات میں لکھا ہے، یعنی کہ نوح علیہ السلام سے بھی پہلے جو نبی ہوئے ہیں وہ ادریس علیہ السلام تھے۔ ان کو اللہ پاک نے کہیں اوپر سے اٹھا لیا، ان کی عمر بھی بہت تھوڑی، اس وقت جو عمریں تھی وہ نارملی 950 سال سے اوپر 900 سال پلس ایسے تھی، تو لیکن ان کی عمر جو 300 سال پلس لکھی ہوئی ہے وہاں، ٹھیک ہے، تو اس کو اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا۔ اور جو ذوالکفل، ان کے بارے میں جو تھوڑی سی تحقیق ہوئی ہے یا تھوڑا سا معلوم ہوا ہے کہ یہ وہ جو گوتم بدھ، جن کو یہ جو چائنیس لوگ پوجتے ہیں، گوتم بدھ نام کے جو کفل کا شہزادے جو تھے، تو وہ تھے، اور ان کا حال چونکہ کچھ اس طرح تھا کہ یہ بادشاہ کے بیٹے تھے، اور جو بادشاہ کے بیٹے تھے تو وہ نارمل دنیا میں جو دکھ تھا، لوگوں کو تکلیفیں ہوتی تھی، اس کو دیکھ کر یہ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ آخر اللہ پاک نے یہ دکھ کیوں رکھا، تو وہ پہچان نہیں رکھتے تھے اللہ کی، اور انہوں نے، ان کا اولاد بھی تھی، بیٹا بھی تھا، انہوں نے اپنی بیوی کو بھی چھوڑا، اپنے بیٹے کو بھی چھوڑا، اپنی بادشاہت کو بھی چھوڑا، اور چلے گئے اللہ کے راستے میں کہیں دور پہچاننے کی، یعنی کہ دنیا سے بیزار ہو کر چلے گئے کسی درخت کے پاس، جہاں جا کر وہ بیٹھ گئے، جیسا کہ جو ہسٹری میں لکھا ہے ان کی، تو باقی اللہ عالم۔ تو یعنی کہ وہاں جا کر انہوں نے وہ جب پریشان بیٹھے تو اللہ پاک نے ان کی طرف وہ الہام کیا، تو اللہ پاک کا وہاں سے ان کو وہ متعارف ہوئے اللہ سے، اور اس کے بعد پھر وہ واپس لوٹے، اور واپس آ کر پھر انہوں نے اللہ کی تبلیغ کی۔ تو انہوں نے بھی کبھی کسی کو یہ